बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेशुमार दरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। ख़ातीन व हज़रात, करंट व्यू में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ सरदार वलीद मुख्तार। डायनेग्राम प्रोग्राम का आगाज़ हम एक कहानी के साथ करेंगे जो इशफाक अहमद साहब के साथ रोम इटली में पेश आई। इशफाक साहब कहते हैं कि एक दफ़ा मेरी गाड़ी का चलान हो गया और मैं वो जो रकम थी फ़ीस की वो वक्त पर अदा न कर सका और मुझे इस सिलसिले में अदालत जाना पड़ा। जज ने मुझसे पूछा कि आपने ये वक्त पे रकम अदा क्यों नहीं की, तो मेरा जवाब ये था कि आई एम प्रोफेसर और मुझे बहुत सारे ऐसे काम करने होते हैं जिनकी वजह से मैं वक्त पर ये फ़ीस अदा नहीं कर सका। तो जज ने खड़े होकर मुझसे माजरत की और ये कहा कि टीचर इन द कोर्ट। तो इशफाक साहब कहते हैं कि मुझे उस दिन समझ आया कि जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं उनकी तरक्की का राज क्या है, और शायद एक यही फार्मूला है कि वो कौमें अपने मामारों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और रिस्पेक्ट देती हैं। आज पाकिस्तान में जिस चीज़ का फुकदान देखा जा रहा है वो ये है कि हमारी इस कौम के मामार भी आम लोगों की तरह, आम शहरियों की तरह कोई प्रोटोकॉल्स एंजॉय नहीं कर रहे और वो भी सड़कों पर रुलने पर मजबूर हैं। मैं आपकी मुलाकात चंद ऐसे लोगों से करवाना चाहता हूं जो जिनकी तादाद न सिर्फ 2, 4, 10, 12 बल्कि 40,000 तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में ये तबका जो कौम के मेमारों की हैसियत रखता है, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की फैकल्टी हैं, वो भी अपने हुकूक के लिए एहतजाज करने पर मजबूर हो चुके हैं। हाल ही में हमने देखा कि इस्लामाबाद हायर एजुकेशन कमीशन के सामने इस तंजीम ने एहतजाज किया। उनके मसाइल क्या हैं, क्या ऐसे मसाइल हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं और वो क्यों बार बार एहतजाज करते हैं, आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि उनके मसाइल का तदारुक अभी तक मुमकिन नहीं हो सका। हमारे साथ आज मौजूद हैं आल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी BPS टीचर एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीउर रहमान साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं इस तंजीम के। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा डॉक्टर रेहाना कोसर साहिबा जो कि सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनके साथ इंजीनियर डॉक्टर हिफ्सा जमशेद जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं। हम जानेंगे कि कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका जो हमारे प्रोफेसर, हमारे उस्ताद शिकार हैं, और फिर वो उस्ताद जो खुद मसाइल के शिकार हों वो कौम की तामीर में क्या किरदार अदा करेंगे। अपने तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर समीउर रहमान साहब, ये बताइए कि हमें आप एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं, मुख्तलिफ कॉल्स देते हैं, बुनियादी तौर पे मसाइल आखिर हैं क्या? थैंक यू वलीद साहब फॉर अरेंजिंग दिस प्रोग्राम। मसला बेसिकली ये है कि जब 2001 में हायर एजुकेशन बना तो ख्याल ये था कि जो इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उसको रिप्लेस करके और एजेंडा इसका या ऑब्जेक्टिव ये रखा गया कि हमने एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी है, एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट हमने करनी है और उसमें हमने एजुकेशन को इम्प्रूव करना है। लेकिन मामला कुछ अजीब हुआ। 2001 में HEC बना एक ऑर्डिनेंस के तहत, और उस ऑर्डिनेंस में ये पॉइंट था कि हायर एजुकेशन कमीशन यूनिवर्सिटीज़ की टीचर्स के लिए एक प्रॉपर सर्विस स्ट्रक्चर पे काम करेगी और उनके लिए जो उनके तरीक़ाकार होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट्स, उनके प्रमोशन के हवाले से ये काम HEC के ऑर्डिनेंस में रखा गया कि ये HEC का काम होगा। लेकिन बदकिस्मती से 21 साल 22 साल गुजरने के बावजूद हायर एजुकेशन कमीशन उस सेक्शन को इम्प्लीमेंट न कर सकी और पिछले 20 साल से जो इदारा टीचर्स के लिए बना था तो वो नाकाम रहा कि टीचर्स के लिए जो कि बेसिक स्टेकहोल्डर्स है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और अगर उनकी हालत ख़राब है तो एजुकेशन की हालत ख़राब होगी, अगर उनकी हालत अच्छी है तो एजुकेशन बेहतर होगी। तो अब जो हायर एजुकेशन के अंदर उन्होंने एजेंडा रखा तो जो मेन स्टेक होल्डर है ये टीचर्स, ये एजेंडा में उनकी प्रायोरिटी नहीं रही। ये डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं मोहतरमा रेहाना कोसर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि 22 साल यानी 2002 से लेके अगर हम 2022 तक की बात करें तो ये
20 غالباً سال بنتے ہیں. 20 سال ہو جانے کے باوجود ایچ ای سی نے جو ہے اپنے آرڈیننس میں غالباً سیکشن 10 ہے Q ہے جس میں واضح طور پر آپ لوگوں کے ریلیف کے حوالے سے بات کی تھی. تو ریحانہ کوثر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ امپلیمنٹ ہوا کیوں نہیں؟ کیا یہ جو فیکلٹی ممبرانز ہیں انہوں نے تعاون نہیں کیا یا ایچ ای سی ایک سفید ہاتھی کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ مجھے اس پروگرام میں شامل کرنے کا. گزارش یہ ہے کہ جیسے سمیع الرحمان صاحب نے بتایا آپ کو کہ ایچ ای سی جس وقت بنا تھا اس وقت اس کا پرپز یا موٹیو کیا تھا، کیونکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے پہلے دیر واز UGC یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، ٹھیک ہے. لیکن ایچ ای سی نے وقت کے ساتھ اپنی پالیسیز جو پاکستان میں لاگو کرنے کی ہیں وہ ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے پالیسیز تو ترقی یافتہ ممالک کی اٹھا لیں، ٹھیک ہے، اور اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کو نگلیکٹ کرتے ہوئے یہاں پر امپلیمنٹ کرنے کی انہوں نے کوشش کی. دیکھیں جو ڈیولپ ورلڈ ہے وہ آج انہوں نے 10-20 سالوں میں ترقی نہیں کی ہے، وہ ترقی کے سفر میں ہم سے 50 سال 100 سال آگے ہیں. تو اگر ہم ان کی پالیسیز اس وقت یکمشت ہی فوراً ان کو پاکستان میں لاگو کرنے کی کوشش کریں گے، صحیح کریں گے، تو مسائل ہمیں فیس کرنے پڑیں گے کیونکہ ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ڈیفرنٹ ہیں. اور ہمارے کیس میں بھی جو بی پی ایس یونیورسٹی ٹیچرز ہیں ان کی سروس سٹرکچر کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ ان کو تو سائیڈ لائن لگا دیا گیا، ان کے بارے میں نہیں توجہ دی گئی. جو بیسک سٹیک ہولڈرز تھے، جو انکمبنٹ فیکلٹی ممبرز آئے تھے اس وقت، جو کمیشن نے ان کے لیے اپائنٹمنٹ کرائیٹیریا رکھا تھا اس کو کوالیفائی کرتے ہوئے، سلیکشن بورڈ کو کوالیفائی کرتے ہوئے آئے تھے، وہ سائڈ پر رہ گئے. انہوں نے اس کے بعد 2006-07 میں ایک نیا سسٹم پیرالل یونیورسٹیز میں فیکلٹی ممبرز کا کھڑا کر دیا، جو کہ دوسرا سسٹم کہلاتا ہے جو ہمارے پیرالل ادارے میں کام کر رہے ہیں، وہ TTS ہے، ٹینیور ٹریک سسٹم. اب ٹینیور ٹریک سسٹم اگر آپ لا رہے ہیں تو اس کو لانے سے پہلے تھوڑا سا اس کا ہوم ورک کر لیتے تو شاید ہمارے بھی مسائل نہ جنریٹ ہوتے اور ہمیں ڈسکریمنیشن محسوس نہ ہوتی. مثلاً جن پوسٹوں پہ ٹینیور ٹریک کے پروفیسر صاحبان اب ترقی پا رہے ہیں وہ بیسیکلی بی پی ایس کی پوسٹس ہیں، یعنی ٹی ٹی ایس کے لوگوں کے لیے پروموشن ٹریک متعارف ہو گیا، جبکہ بی پی ایس فیکلٹی ممبر ایز سچ ایز اٹ از بیٹھی رہی اور ہر ایک نئے گریڈ میں جانے کے لیے ان کو دوبارہ سلیکشن بورڈ سے اور ہر دفعہ ان کی اپائنٹمنٹ پھر ری اپائنٹمنٹ ہونا شروع ہو گئی. اور جب ایسا ہو تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اداروں میں یونیفارمٹی نہیں ہے گورننس کے حوالے سے بھی، تو پھر لوگوں کی سال ہا سال سے جو ان کا ڈیو رائٹ تھا، جو ان کی ترقیاں تھیں وہ رک گئیں، اور اس کی وجہ سے ایک ہی ادارے میں کام کرتے ہوئے دو طرح کے اساتذہ کرام کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ جنریٹ ہوا. جب اساتذہ کے درمیان کانفلکٹ آف انٹرسٹ جنم لیتا ہے اور اس سے پھر ادارے کا ظاہر ہے اس کا ایک بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اسٹوڈنٹس پہ بھی. ڈاکٹر حفصہ جمشید صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے جیسے ہم نے ہمارے پارٹیسپینٹس نے بھی بات کی کہ 20 سال ہو چکے ہیں، ایک ادارہ بنا، پھر اس کو ریگولرائز کرنا تھا، پھر اس نے پورے اس سسٹم کو جو ہے وہ ایک دفعہ چینج کر کے تمام لوگوں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا تھا. آپ لوگ 20 سال سے ظاہر ہے اسی فیلڈ میں، اسی پروفیشن، اس وقت جو نظام ہے ایچ ای سی کا وہ خراب ہے، اور 20 سال میں کبھی آپ کو ایسا لگا، آپ نے چونکہ متعدد احتجاج بھی کیے، تو کبھی ایسا لگا کہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونے کے پاس پہنچ چکے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک تو پہلی چیز یہ کہ میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتی ہوں، ہم نے ایک ہی پیسفل پروٹیسٹ کیا ہے جو ابھی ہمارا 10 مارچ کو کیا ہے. اس سے پہلے ہماری جو میجر ایکٹیویٹیز تھی، ہم نیگوسیشن اور اس طرح کی پوری کوشش کر رہے تھے. ڈیفینیٹلی ایز اے ٹیچر یہ ہمارے لیے کوئی ایک بہتر چیز نہیں تھی کہ ہم اس چیز کی طرف جاتے. اور ابھی تک جو ایچ ای سی کا بیہیویئر ہے، ابھی تک جو ہمیں نظر آیا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں اس پروٹیسٹ پہ آنا پڑا، وہ یہی تھا کہ اس کے اندر ہمیں ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو کوئی چیز نہیں مل رہی تھی. ہم بار بار میٹنگ کر رہے تھے، جیسے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب اور ہماری یہ ہے میڈم نے یہ بھی آپ کو کلیئر کیا، اور ہم بار بار کوشش کر رہے تھے ملنے سے، اور ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم اس پروٹیسٹ کی طرف نہ جائیں. لیکن ایچ ای سی جو ہے وہ ہر دفعہ ہمیں ایک نئی قسم کی انفارمیشن بتا دیتی تھی، اور اس کے اوپر ہم بار بار کوشش کرتے تھے ان کو کنونس کرنے کی، جس کے بعد فائنلی وہ ڈیسائیڈڈ کہ ہمیں اس احتجاج کی طرف جانا
पड़ा। और जैसे हमने शुरू में कहा कि 10Q एक ऐसी है जो कि ऑलरेडी HEC के पास अवेलेबल है, जिसकी बेसिस पे वो डिसाइड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे उन्होंने हमारे TTS के लिए दिया है, सेम ऐसी तरह BPS के लिए भी हमें एक सर्विस स्ट्रक्चर वो दे सकते हैं, ताकि हमें ये आइडिया हो, या मुझे आज मैं जिस चीज पे बैठी हूँ मुझे ये पता हो आज से 10 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा या होंगी। ये एक बहुत ज़रूरी है किसी भी बंदे के या बंदे की आपकी ज़िंदगी में मोटिवेशनल के लिए। अगर आपने एक ही सीट पे सारी उम्र रहना है तो डेफिनिटली इट्स नॉट पॉसिबल कि आप किसी, और स्पेशली टीचर के लिए, एज़ अ टीचर मैं समझती हूँ आपके लिए मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप नई जो रिसर्च है उनको पढ़ते हैं, टीचिंग के ऊपर मज़ीद एम्फसाइज़ करते हैं, और ये सारी चीज़ें कंबाइन होके एक्चुअली आपकी नेशन बिल्ड करती हैं। जी, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर समीउर रहमान साहब कि जो 2005 का कैडर है, जिसके मुताबिक जो है वो एक पूरा सर्विस स्ट्रक्चर है, तो उसमें बीपीएस मुलाजमीन को जो अदारों की फैकल्टी है उसको ऐड करने में एचईसी को आखिर किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? ये क्वेश्चन अगर काइंडली आप रिपीट करें, क्योंकि सिग्नल शायद ड्रॉप हुआ तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं सुन सका। डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि ये जो एचईसी का 2005 का कैडर है, जिसके मुताबिक बीपीएस सॉरी टीटीएस मुलाजमीन को तरक्की दी जा रही है, तो इसमें बीपीएस मुलाजमीन को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा? ये कैसे मुमकिन है कि उसी कैडर के मुताबिक बीपीएस को भी एडजस्ट किया जाए? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। शुरू में शायद एचईसी की जो इंटेंशन थी वो ये थी कि जो बीपीएस टीचर्स है शायद वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और हम एक नया सिस्टम ला रहे हैं जिसमें एक्टिव लोग होंगे, वो रिसर्च करेंगे, और एट द एंड जो है तो ये बीपीएस सिस्टम खत्म होगा और यूनिवर्सिटीज के अंदर सिर्फ टीटीएस सिस्टम रहेगा। तो ये बात अगर प्रॉपरली उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती तब भी बेहतर था। आइडिया ये था कि नए लोग बीपीएस पे नहीं आएंगे और जो ऑलरेडी है तो ये रिटायर होके चले जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ये हुआ कि यूनिवर्सिटीज के अंदर जो इंडक्शन था वो बीपीएस पे भी लोग आते रहे, टीटीएस पे भी लोग आते रहे, बीपीएस पे इंडक्शन स्टॉप नहीं हुआ। फिर जो एचईसी का ख्याल था कि हम टीटीएस सिस्टम को एक्सपेंड करेंगे और विद इन फ्यू इयर्स जो है तो यूनिवर्सिटीज के अंदर पूरा एक सिस्टम होगा टीटीएस और बीपीएस जो है तो वो खत्म हो जाएगा। वो भी प्रैक्टिकली इस तरह नहीं हुआ कि 2005 में ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ और 2022 में भी अब टीटीएस सिर्फ 10 to 12% है और स्टिल बीपीएस 88% लोग है। तो एक तो एचईसी का जो अपना प्रोजेक्ट था वो फेल्ड हुआ, और दूसरा जो जो उनका ख्याल था, होमवर्क उन्होंने नहीं किया था कि वाकई बीपीएस टीचर्स काम कर रहे हैं या नहीं। 2000 तक तो सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर बीपीएस लोग काम कर रहे थे। तो आया उस वक्त यूनिवर्सिटी के हायर एजुकेशन की स्टैंडर्ड हमारी क्या थी, एचईसी ने इस पे प्रॉपर होमवर्क नहीं किया था और उन्होंने जस्ट मतलब एक मैं ये कहूँगा कि मतलब एक रफ आइडिया था कि ये काम कर रहे ये नहीं कर रहे हैं, तो उनका अपना आइडिया भी वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। और बेसिक जो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि जो बीपीएस टीचर्स है, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, आपको सुन रहे हैं। हेलो जी। तो दो दो पॉइंट्स ऐसे रहे कि ये एचईसी का ये प्रोजेक्ट नाकाम रहा कि उन्होंने होमवर्क नहीं किया था, क्योंकि बीपीएस फैकल्टी के अंदर काफी सारे मोटिवेटेड जेन्युइन टीचर्स हैं और वो पैशन से पढ़ा रहे हैं, लेकिन एचईसी ने उनकी तरक्की और उनके मामलात को ठीक करने के लिए कोई प्रॉपर काम नहीं किया। तो अब मोहतरमा रियाना कौसर साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो जाहिर है जिस तरह प्रोमोशन का एक कोई स्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है बीपीएस मुलाजमीन के हवाले से, तो मुलाजमीन के हवाले से जब कोई वैकेंसी होती है तो इसमें एक फेवरेटिज्म का आंसर जो है वो आ जाता है, या जाहिर है वाइस चांसलर्स की मर्जी है कि वो किसको जो है वो यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट करें या ना करें। तो आप क्या समझती हैं कि कितना रोल प्ले कर रहा है फेवरेटिज्म ये स्ट्रक्चर मौजूद ना होने की वजह से? देखिए जी, यही तो मेन इशू है जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं कि अगर आप टीटीएस फैकल्टी मेंबर्स के लिए एक प्रमोशन ट्रैक मुतारिफ करवा सकती है एचईसी, जिसमें जो पोस्टें हैं वो बीपीएस की यूज हो रही हैं, तो व्हाई नॉट फॉर बीपीएस फैकल्टी एज वेल।
اور یہ جو آپ نے فیورٹزم اور نیپوٹزم کی بات کی، اس پہ تو دیکھیں میں کوئی کمنٹ کرنا ہی نہیں چاہتی، اس لیے کہ ہم جس سوسائٹی کا حصہ ہیں، میں اور آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے میرٹ کے دلدادہ ہیں اور کس حد تک ہمارے معاشرے میں میرٹ پروان چڑھ رہا ہے. تو یونیورسٹیز کے اندر جو فیکلٹی ممبرز ہیں، اگر کوئی ایک پوسٹ یا 2 پوسٹیں آتی ہیں تو اس پر نہ صرف اس یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبرز اپلائی کرتے ہیں، بلکہ وہ اوپن کمپٹیشن والی پوسٹ ہوتی ہے، اس میں پورے پاکستان سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں تو فیورٹزم کا دائرہ اور بڑھ جاتا ہے. اور جو یونیورسٹی کے اندر جو رسپیکٹو ٹیچر ہے، اگر وہ سارا کرائٹیریا فلفل کر رہا ہے، ایکسپیرینس، پبلیکیشن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اور وہ میرٹ پر ہونے کے باوجود بھی وہ انتظامیہ کے آگے جو ہے وہ کٹ پتلی بن جاتا ہے اپنے ڈیو رائٹ کو لینے کے لیے بھی، وہ وائس چانسلرز کو یا انتظامیہ میں سے کسی کو کسی بھی چیز پہ بولڈلی وہ انکار نہیں کر سکتے کہ بھائی آپ یہاں سے غلط کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ وہ روش ہے جس کی وجہ سے ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. اور اس ایکسپلائٹیشن میں آپ دیکھ لیجئے کہ فیمیلز کس حد تک آگے جا سکتی ہیں. فیمیلز کی تو فردر لمیٹیشنز ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ تو اپنا دامن بچا کے سائڈ پہ ہو جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ہمیں ہمارا رائٹ ملا تو ٹھیک ہے، ورنہ بہت سے قیمتی ہیرے ہو سکتا ہے وہ لیکچرر ہی ریٹائر ہو گئے ہوں. یہ ابھی ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ میرے نالج میں آیا ہے، ان ڈاکٹر صاحب کا نام میرے مائنڈ میں اس وقت نہیں ہے. بہرحال وہ پشاور کے اسلامیہ کالج پشاور یونیورسٹی سے وہ لیکچرر ریٹائر ہوئے ہیں، ڈاکٹر ہیں وہ پی ایچ ڈی، اور ان کو 2 صدارتی ایوارڈ مل چکے ہیں، 8 کتابوں کے وہ مصنف ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ لیکچرر آئے تھے، اپوائنٹ ہوئے تھے، اور لیکچرر ہی گریڈ 18 میں ریٹائر ہو گئے، جبکہ شاید ان سے بہت کم کوالیفیکیشن والے لوگ اس وقت بھی سسٹم میں گریڈ 21 میں بیٹھے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی 22 گریڈ میں ایز اے میریٹوریس پروفیسر بیٹھا ہو. تو یہ اس سسٹم کی ستم ظریفی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ایک طرف تو آپ محترمہ ڈاکٹر حفصہ جمشید صاحبہ، مجھے یہ بتائیے کہ جیسے میم ریحانہ کوثر صاحبہ نے بھی بات کی، 40,000 سے زائد کا فگر ہے جو لوگ یہ اس بی پی ایس میں آتے ہیں، جو 90% آف فیکلٹی بنتی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب ظاہر معاشرے میں استاد ہی مطمئن نہیں ہوگا، اس کا اپنا سروس اسٹرکچر ہی ٹھیک نہیں ہوگا، تو یہ تو 90% کا تو بہت بڑا فگر ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ صرف 10% مطمئن استاد ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ یہ بالکل ایک اہم مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو اپنا کوئی سروس کا اسٹرکچر نظر نہیں آ رہا تو آپ کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتے. اور یہی چیز ہے جو ہم بار بار ایچ ای سی اور مختلف جگہوں پہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ایک چیز جس نے آپ کی کل کی نسلوں کی تربیت کرنی ہے، اور ہم یہ چیز بہت دفعہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے اسٹوڈنٹس کا وہ لیول نہیں ہے اور بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں. میں سمجھتی ہوں اس میں ایک فیکٹر جو آپ کا ٹیچر ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. ٹیچر کو ہم عام طور پہ آئیڈیلائز کرتے ہیں اپنی لائف میں، اور اگر ٹیچر بذات خود مطمئن نہیں ہوگا، اور اس طرح کی جیسے ابھی آپ سے میڈم ریحانہ نے بات کی کہ یہ ہمارا جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر پھر آپ کی کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ کنفلکٹ آپس میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں، کچھ آپ کی پولیٹیکل بیچ میں وہ آ جاتی ہیں. تو جب ایز اے ٹیچر آپ ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں تو شاید وہ اسٹوڈنٹ کے لیے بھی آپ ایک اچھا جو ہے وہ رول ماڈل کے طور پہ پیش نہیں ہو رہے ہوتے. اور ایز اے ٹیچر اگر آپ سیٹسفائڈ ہی نہیں ہیں اور آپ اس کے علاوہ اور ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونے کی کوشش کریں گے اپنے فائنینشیل بینیفٹس کو پورا کرنے کے لیے، یا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یار میں نے ساری عمر اسی جگہ پہ ہی رہ جانا ہے، تو ایز اے نیچرل میرا خیال ہے اٹس اے ہیومن ڈیزائر. کوئی بھی بندہ ایک ہی جگہ پہ نہیں اسٹیگننٹ رہنا چاہتا، یو وانٹ ٹو موو ان یور لائف. تو اگر آپ نہیں کر پاتے ہیں تو وہ موٹیویشن لیول اگر ٹیچر میں نہیں ہوگا تو وہ اس ینگ اسٹوڈنٹ میں جس نے آنے والی نسلیں سنبھالنی ہے، جس نے ابھی آپ کے ملک کو سنبھالنا ہے، اس میں وہ کیسے انڈلج کر سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر سمیع الرحمان صاحب، چونکہ آپ انتہائی ریلیونٹ آدمی ہیں، پریزیڈنٹ ہیں اس آرگنائزیشن کے، نومبر 2021 میں آپ نے احتجاج کی کال دی تھی اور پھر آپ نے خود ہی شاید اس کو واپس لے لیا تھا. تو کیا اس وقت آپ کے ایچ ای سی کے ساتھ کچھ معاملات طے ہو گئے تھے، یا ایچ ای سی نے آپ کو یقین دہانی کروائی تھی کہ جو آپ کے جو ریزرویشنز ہیں ان کے اوپر کام کیا جا رہا ہے؟ اصل میں سٹارٹ تو ہم نے 2020 سے لیا تھا. اکتوبر میں ہماری فرسٹ میٹنگ ہوئی ایچ ای سی کے اندر، اور ہم چونکہ ڈیولپ ملکوں سے پی ایچ ڈی اور ایم پل اور پوسٹ ڈاک کر چکے ہیں، تو ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم ایک پراپر سیولائز طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش ہم کرتے رہے
کہ اس کو ہم مطلب جس طرح عام پاکستان میں سٹائل ہے کہ آپ نے پروٹیسٹ وغیرہ کرنے اور روڈ پہ آنا ہے، تو ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ ہم اس طرف نہ جائے اور ایک پراپر لاجیکل آرڈر سے ہم جائے اور آرگومنٹس کے بیس پہ بات کریں۔ تو اکتوبر 2020 میں ہماری پہلی میٹنگ ہوئی، جنوری 21 میں ہم نے ایک پروپوزل سبمٹ کیا، اگرچہ یہ رسپانسبلٹی ہماری نہیں تھی، یہ ایچ ای سی کی تھی کہ وہ اپنے آرڈیننس کو امپلیمنٹ کرتے، لیکن ہم نے ان کو پروپوزل دیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر سمیع الرحمان صاحب؟ اوکے، پھر سپٹمبر میں جنوری سے سپٹمبر تک تقریباً 10-12 میٹنگز ہم نے ایچ ای سی کے اندر کی، لیکن ہر دفعہ مطلب ایک نئی بات کہ اچھا اب آپ نے اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ تو پھر سپٹمبر میں ہم نے پروٹیسٹ کا کال دیا کہ یہ کام آلریڈی پروپوزل ہم نے جمع کیے ہیں، آپ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں، تو اگر کوئی پرابلم ہے آپ ہمیں بتائیں، ہم اس کو ایڈریس کریں گے۔ تو وہ نہیں ہو رہا تھا، ہم نے پروٹیسٹ کا کال دیا۔ پروٹیسٹ سے ایک ہفتہ پہلے جب ایچ ای سی کے اندر ہماری میٹنگ ہوئی تو اس میں یہ ڈیسیجن ہوا کہ اچھا اس پہ ہم کام کریں گے، یہ کمیٹی ہم بناتے ہیں، وہ اس کو دیکھتی ہے، اور پھر یہ ہوگا اور پھر یہ وائس چانسلرز کے ساتھ یہ ڈرافٹ شیئر ہوگا اور پھر اس کو ہم اپروو کریں گے۔ تو اس کام کے لیے 1 مہینے کا مطلب ایچ ای سی کی طرف سے یہ مختلف ڈیڈ لائنز انہوں نے ایکسیپٹ کی کہ ان ڈیٹس پہ ہم یہ کام کریں گے۔ تو پھر ہم نے ظاہر ہے کہ ہمارا انٹرسٹ تو پروٹیسٹ میں نہیں تھا اور نہ ہم ٹیچرز کو سڑکوں پہ لانا چاہتے تھے، ہمارا آبجیکٹو یہ تھا کہ یہ پالیسی اپروو ہو۔ تو جب پروٹیسٹ ہم نے پوسٹ پونڈ کیا اور پھر 2-3 مہینے گزرے، پھر بھی کام نہیں ہو رہا تھا، پھر ہم نے پروفیسر عطاء الرحمان صاحب کے ساتھ میٹنگ کی، کمیشن کے ممبرز کے ساتھ میٹنگ کی، لیکن پھر بھی مطلب وہ لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے تھے۔ تو فائنلی ہم نے پھر مجبوراً پروٹیسٹ کی کال دی، جو کہ یہ 10 مارچ کو پروٹیسٹ ہوا اور اس کے نتیجے میں پھر ایک نوٹیفیکیشن جاری۔ ایکٹیویٹی میں نہیں جانا چاہتے تھے ٹیچرز کو سڑکوں پہ لے کے آنا، اور اب اگر انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے اور اس میں انہوں نے ایک کمیٹی ممبرز بنائے ہیں جس میں وی سیز بھی ہیں 6 یونیورسٹیز کے، منسٹری آف ایجوکیشن سے بھی لوگ ہیں، منسٹری آف فائنانس سے ہیں، ہمارے بھی ریپرزینٹیٹیو ہیں، تو ہم یہ امید رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو گمان اچھا رکھنا چاہیے، تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ کمیٹی یقیناً اس کے اندر سے کچھ نکال مطلب اس کو کچھ فائنلائز کرے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی ہم اس کے لیے اگلا لائحہ عمل کے اوپر یقیناً غور کریں۔ محترمہ ریانہ کوثر صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ اگلے لائحہ عمل کی بات ہو رہی ہے، آپ چونکہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا اگلا لائحہ عمل ہوگا پاکستان میں؟ وہ ظاہر ہے آپ احتجاج تو کر چکے ہیں، تو اگلا لائحہ عمل کسی دھرنے کی صورت میں ہوگا؟ جی، جیسے کہ میری ساتھی ڈاکٹر حفصہ نے کہا کہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، جو سیریسنس کا ایچ ای سی نے اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے ایک مظاہرہ کیا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے ان ورڈز کو اون کریں گے اور اس کو ایز سچ ہی لے کر چلیں گے، کیونکہ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں ہے گمبھیر کہ جس کو حل نہ کیا جا سکے۔ بی پی ایس ڈرافٹ اسٹیچیوٹس بھی ایبوپٹا نے آل پاکستان لیول پر کنسلٹیشن سے بنا کر ایچ ای سی کے میز پہ رکھ دیے ہیں۔ اب ایچ ای سی نے سے اس پہ کرنی ہے، اور بالفرض اگر ایسا وہ نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے ہماری جو کور کمیٹی ہے جس میں آل پاکستان نمائندگی ہے، ہر ریجن کے لوگ موجود ہیں، تو ان کی مشاورت سے ہم اگلے لائحہ عمل پہ بات کریں گے، اور میں سمجھتی ہوں کہ 1 ڈے پیسفل پروٹیسٹ کے بعد اگلا لائحہ عمل تو دھرنا ہی ہو سکتا ہے نا، لیکن اللہ کرے کہ امید بھی ہے، دعا بھی ہے کہ ہمیں اس طرف نہ جانا پڑے، اور اس نوٹیفیکیشن کی روشنی میں ہم کسی فروٹفل آؤٹ کم پہ ایچ ای سی کے ساتھ بیٹھ کر اس کو فائنل کر لیں، اور اپنے اساتذہ جو پورے پاکستان میں 88% ہیں، آپ کی تمام 141 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر، ان کو کوئی خوشخبری، کوئی خوشی کی نوید ان تک پہنچے، اور وہ لوگ بھی جوش اور جذبے سے پھر اپنے تعلیم کے میدان میں جو اپنے فرائض وہ انجام دے رہے ہیں، مزید دل جمعی سے اس پہ توجہ دیں۔ ڈاکٹر سمیع الرحمان صاحب، آپ کو ارباب اختیار سن رہے ہیں، تو اپنی تنظیم کے بہاف پہ، اساتذہ کے بہاف پہ، 39,000 لوگوں کے بہاف پہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
फिर वो किसी का विरोधी के कि आप डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, तो मैं मोहतरमा हफ्सा जमशेद साहिबा से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी इस तंजीम के नुमाइंदगान के बिहाफ पे अरबाब इख्तियार को क्या पैगाम देना चाहेंगी। आखिरी 2 मिनट है आपके पास। जी, बस हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारा एक सर्विस स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान में बाकी सारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए है और यूनिवर्सिटीज़ में जो एक दूसरा सिस्टम चल रहा है, उसके अंदर भी है। और दूसरा हमारी सीनियरिटी का लिहाज रखा जाए, क्योंकि ये बेसिकली एक डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सर्विसेज है और डिस्क्रिमिनेशन कहीं पर भी हो वहाँ मसाइल आते हैं। और हम अरबाब इख्तियार से भी और आपके थ्रू भी और बाकी लोगों को भी यही कहना चाहते हैं कि सिर्फ हमारा जो राइट है वो हमें दिया जाए और उस राइट के अलावा हम आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का, डॉक्टर समीउर रहमान साहब का, मोहतरमा रियाना कोसर साहिबा का, हिफ्जा जमशेद साहिबा का। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। अरबाब इख्तियार से बस यही गुजारिश है कि अगर कौम के ये मामार भी अपने मसाइल में उलझे रहेंगे तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा, एजुकेशन का लेवल कैसे इंक्रीज़ होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।